اللہ 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 لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر محی الدین، جامعہ اسلامیہ کلفٹن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے بہت سے ممالک میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے، اور ہمارے پاکستان میں اور بر صغیر میں آج کی افطاری کے ساتھ ہی ہم آخری عشرے کی ابتدا کریں گے۔ اس آخری عشرے کے لیے میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ علماء نے اسے رمضان المبارک کا عطر کہا ہے۔ عطر تمام خوشبو فروٹ سے، تمام خوشبو پھل سے، پھولوں سے جب کشید لی جاتی ہے اور اس کے اندر تمام خوبیاں جمع کر لی جائیں تو اس کو اس چیز کا عطر کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہر شخص کے لیے نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس شخص کے لیے، اس میرے بھائی کے لیے بھی جس نے رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں میں خوب عبادتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، اس کے لیے بھی یہ آخری عشرہ بہت قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ اسی لیے قیمتی ہے کہ علماء نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، انما الاعمال بالخواتم۔ اور آپ مثال سے سمجھیے کہ آپ نماز شروع کرتے ہیں 4 رکعت کی، پہلی رکعت بڑی خوبصورت پڑھ لیتے ہیں، بڑی خشوع و خضوع سے، دوسری رکعت بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، تیسری رکعت بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توجہ، رحمت، برکتیں دیتا ہے، آپ بہترین نماز کی تیسری رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اور اس چوتھی رکعت میں آپ کی پہلی 3 رکعتوں کا خشوع، خضوع، عبادت، وہ سارا ثمرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ چوتھی رکعت آپ کی خراب ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، تو پہلی 3 رکعتوں کا خشوع، خضوع، محنت، عبادت بھی اس ایک رکعت کے خراب ہونے سے ضائع ہو جاتی ہیں، خدشہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتم۔ تو یہ آخری عشرہ، اگر آپ نے پہلے 2 عشروں میں عبادت کی ہے، دعائیں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، تو آپ نے اس آخری عشرے میں پہلے سے بڑھ کر کے عبادت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ شد میذر، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگوٹ کس لیا کرتے تھے، اور احیا اللیل، کان احیا اللیل، پوری رات جاگا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے، اور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہر رات، یہ 10 راتیں تو رہ گئی ہیں، ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر کے گزاریے، احتساب کے ساتھ کہ یا اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات میں میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہر رات میں یہ احساس پیدا کیجئے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ایسے عبادت کیجئے۔ ہر آنے والی رات یہ احساس کر بیٹھیے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہے، کر لیجئے جتنی عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ یہ آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے اس شخص کے لیے بھی جس کی کوتاہی ہو گئی ہے، جس کا رمضان کوتاہی اور غفلت میں گزر گیا۔ ہمیں سے بہت سے دوست ہیں، آج عبادت شروع کرتا ہوں، آج قرآن شروع کرتا ہوں، آج تراویح شروع کرتا ہوں۔ بہت سے ہمارے نوجوان روزہ بھی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ روزہ آج رکھوں گا، کل رکھوں گا، کرتے کرتے 2 عشرے گزر گئے ہیں۔ ان میرے بھائیوں کے لیے بھی آخری 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ اس 10 دنوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر آپ نے ان 10 دنوں کی قدر کر لی تو پہلے 2 عشروں میں کی جانے والی کوتاہیاں بھی، اس کا بھی جرمانہ اور نقصان یہ بھر سکتا ہے، بلکہ یہ پورے سال کی کوتاہیوں کا نقصان بھر سکتا ہے۔ اللہ نے اس آخری عشرے میں ایسی رحمتیں، ایسی برکات رکھی ہیں۔
برائے مہربانی یہ آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ کے لیے گزارنا چاہیے، عبادت میں گزارنا۔ یہ 10 دن کی تو بات ہے، یہ 10 دن آپ اللہ کو دے دیجئے، اسی 10 دنوں میں آپ کو مغفرت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، لیلۃ القدر بھی ملے گی، آپ کی زندگی اعمال سے بھر جائے گی۔ بس یہ 10 دن کا سوال ہے، یہ 10 دن آپ اللہ کو دے دیجئے، اس 10 دن کے دن بھی آپ اللہ کو دے دیجئے، اس کی راتیں بھی آپ اللہ کو دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آخری 10 ایام اپنی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، تسبیحات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں، کیونکہ مساجد میں اعتکاف کرونا کی وجہ سے ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت سے ساتھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر پر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، مردوں کے لیے گھر پر اعتکاف کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی تصور ہے، نہ کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے۔ ہاں، خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں یا گھر میں اعتکاف کریں، ان کو اجازت ہے، مگر مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ عبادت سے رہیں، کرٹینہ میں ہیں، وہ ایسولیشن میں ہیں، سیلف اس میں ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ آپ کو فرصت ملی ہوئی ہے، آپ کو دنیا نہیں چھوڑتی تھی، آپ کو آپ کا کاروبار نہیں چھوڑتا تھا، آپ کو آپ کی دکان نہیں چھوڑتی تھی، اللہ میاں نے زبردستی بٹھا دیا اپنی عبادت کے لیے گھر پہ۔ تو ان کو قیمتی جانیے، اس لمحات کو قیمتی جانیے، اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، آپ کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی تلاوت ہے، دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ دعا کو وقت دیجئے، مانگیے، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ نے بہت رحمتیں کی ہوئی ہیں، آپ اللہ کی ہر رحمت میں ہیں، اللہ سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی مانگیے، کیونکہ میرے رب کو مانگنا پسند ہے۔ مانگنے کے اندر ہمارا عجز ہے، انکساری ہے، اور رب کی بڑائی ہے۔ اسی لیے رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ رب سے مانگیے، رب سے مانگیے، دعائیں مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آخری عشرے کا ہر دن، ہر رات ہمارے حق میں خیر و برکت والی بنائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی رحمتیں، مغفرتیں، برکات نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ